آخرکار کربلا کے بعد کیا ہوا؟ 10 محرم کے بعد کربلا کی زمین پر صرف اہل حرم کے بچھڑے ہوئے جسم رہ گئے تھے۔ فرات بہہ رہی تھی لیکن اہل بیت علیہ السلام پیاسے تھے اور خیمے راکھ بن چکے تھے۔ اہل بیت علیہ السلام کی خواتینوں اور معصوم بچوں کو قید کر لیا گیا اور ہاتھوں میں زنجیریں تھیں اور دل میں کربلا کا جلتا ہوا درد۔ ہر قدم پر شہیدوں کے کٹے ہوئے سر دکھائے جاتے تاکہ وہ ٹوٹ جائیں، لیکن اہل بیت علیہ السلام حق پر رہے۔ اس غمزدہ قافلے کی سربراہی کر رہی تھی جناب زینب بنت علی۔ وہ ایک بہن نہیں تھیں، وہ صبر کی چٹان تھیں جس کے سامنے یزید کی سلطنت بھی کانپ اٹھی۔ جب قافلہ کوفہ پہنچا تو لوگ تماشا دیکھنے نکلے تھے۔ کسی کو یہ حقیقت نہیں معلوم تھی، انہیں بتایا گیا تھا کہ باغیوں کو پکڑا گیا ہے، لیکن یہیں سے شروع ہوتا ہے ایک ایسا انقلاب۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا لوگوں کے سامنے کھڑی ہوتی ہیں اور ایک ایسا خطبہ دیتی ہیں جس نے سوئی ہوئی ضمیروں کو جگا دیا۔ اے کوفے والو، تم نے اپنے ہی امام کو تنہا چھوڑ دیا۔ تمہاری آنکھیں رو رہی ہیں مگر تمہارے ہاتھ امام حسین علیہ السلام کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ اور آواز میں ایک ایسا درد تھا، ایک ایسی ہیبت تھی کہ پورا بازار رونے لگا۔ لوگ اپنے چہرے پیٹنے لگے اور انہیں احساس ہوا کہ انہوں نے کتنا بڑا جرم کیا ہے۔ پھر یہ قافلہ شام لے جایا جاتا ہے اور یزید کے دربار میں، جہاں یزید اپنی فتح کا جشن منا رہا تھا، اس کے سامنے امام حسین علیہ السلام کا مبارک سر رکھا تھا، لیکن دربار میں ایک ایسی شخصیت کھڑی ہوتی ہے جس کے الفاظ آج تک زندہ ہیں۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا، انہوں نے یزید کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، یزید، تو سمجھتا ہے کہ تو جیت گیا ہے، خدا کی قسم یہ تیری جیت نہیں بلکہ تیری سب سے بڑی ہار ہے۔ سوچو، جنگ ختم ہو چکی ہے، کربلا کی ریت خون سے بھر چکی ہے، ہر طرف لاشیں ہیں، جلتے ہوئے خیمے ہیں اور سناٹا ہے، لیکن اسی سناٹے میں ایک ایسی آواز اٹھتی ہے جس نے یزید کے تختے کو ہلا کر رکھ دیا۔ پورا دربار خاموش ہو گیا، جو لوگ ہنس رہے تھے ان کی نظریں جھک گئیں اور یہی کربلا کا اصلی مقصد دنیا پر واضح ہو گیا۔ حق کو تلواروں سے نہیں دبایا جا سکتا، کیونکہ اگر امام حسین علیہ السلام کا خون گرتا ہے تو جناب زینب سلام اللہ علیہ کی آواز اٹھتی ہے۔ آج یزید کا نام لوگ نفرت سے لیتے ہیں کیونکہ امام حسین علیہ السلام کا نام ہر دل میں زندہ ہے۔ ہر سال کروڑوں لوگ یا حسین کہتے ہیں کیونکہ کربلا صرف ایک جنگ نہیں تھی، کربلا ایک حق اور باطل کی پہچان تھی۔